اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کے لیے 7 سیکنڈ کافی ہیں تاکہ آپ کا نفس آپ کو کچھ ایسا کرنے پر مجبور کر دے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو نفس پر قابو پانے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں جو آج سے ہی کارآمد ہو۔ آج ہمیں ایک ایسی جنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم ہر روز لڑتے ہیں، اپنی خواہشات کے خلاف جنگ اور آرزوؤں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، جو ہمیں فوری خوشی کی طرف دھکیلتی ہیں، جو ہمیں فجر کی نماز چھوڑنے پر اکساتی ہیں یا ہمیں وہاں دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں جہاں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسلام میں نفس کا مطلب ہمارا اندرونی نفس ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا اندرونی نفس ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں، پیارے دوست، پیاری بہنوں اور بھائیوں کا جو اس مشن کو اپنی دعاؤں اور اپنی محبت اور اپنی مضبوطی سے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کا جو نیچے کمنٹ سیکشن میں آمین ثم آمین الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے لکھتے ہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو جگائے گا، اگر آپ کو آپ کچھ محسوس کر رہے ہو تو نیچے کمنٹس میں الحمدللہ لکھ دیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ آپ کے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل انمول کلام سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آپ کوئی ایسا پیغام مس نہ کر دیں جو آپ کی روح کو طاقت دے اور آپ کو ایک ایسا رستہ دکھائے جو آپ کو کسی نے بھی وہ بات بتاتے ہیں جو کسی نے بھی نہ بتائی ہو انشاءاللہ۔ اور پیارے دوستو، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دعا کا لنک دیا ہوا ہے۔ ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ دعا سنا کرو اور کمنٹس باکس میں آمین لکھا کرو، آپ کی ہر دعا پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہو کر کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں آمین ثم آمین۔ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری ذات یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جا سکتا ہے، نیکی کی طرف لے جا سکتا ہے یا ہمیں گناہ کی طرف کھینچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک نفس برائی کا بہت بڑا حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے ان لوگوں پر جن پر میرا رب نے رحمت کی ہو، اور ان 5 ایسے عملی اور طاقتور طریقے بتاؤں گا جن سے آپ آج ہی سے نفس کو قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ ان طریقوں کے ذریعے آپ نہ صرف اپنے نفس سے لڑ سکیں گے بلکہ اسے قابو میں بھی لا سکیں گے۔ اگر آپ اپنے دین کو مضبوط کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے تیار ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ سال کی سب سے اہم ویڈیو ہو سکتی ہے۔ جو آپ دیکھیں گے وہیں نمبر 1 بات ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں مزیدار کھانا رکھا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور آپ کا نفس کہتا ہے کہ یہ سب ختم کر دو، آپ بھوکے بھی نہ ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سیلف کنٹرول کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اعتدال کی خوبصورت مثال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکے، اگر بھرنا بھی ہو تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے
رکھو۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کھانے کے دوران ان سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرنا ضروری ہے، جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ روحانیت کے لیے مضبوطی ہے اور بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنی بھوک کے آگے جھکتے نہیں ہو تو یہ عادت آپ کی زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی مددگار حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ سوچئے، اگر آپ کھانے کے دوران اپنے نفس کو مضبوط کر سکتے ہیں تو کیا آپ صبح فجر کے لیے اٹھنے سے، اپنے بستر کی آرام گاہ سے، اپنے کمرے سے کوشش تو کر سکتے ہو، اپنے آپ کو قابو میں لا سکتے ہو کہ جیسے روزمرہ کی زندگی میں اپنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سوچی یہ کہ اللہ کی نعمت ہے، ہر نوالے کو آہستہ سے چبائیں اور اس پر غور کریں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اور جب محسوس ہو کہ بھوک مٹ گئی ہے تو کھانے سے رک جانا چاہیے۔ پلیٹ میں مزید ہو، یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات آپ کے نفس کو قابو میں رکھنے کا پہلا قدم ہے، لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے کہ ہاں جی ہاں میں تیار ہوں۔ اگلے قدم کے لیے آپ نے سوچنا ہوگا، آپ نے کبھی اپنے آپ کو ایسی حالت میں پایا ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو دل میں ایک کشم و کش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آپ کی نیند اور ایک طرف آپ کا بستر آپ کو سونے کا کہہ رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ کے اندر یہ ایک ہلکی سی آواز آپ کو جگا رہی ہوتی ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کے نفس لعامہ آپ کو صحیح راستے پر بلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نفس امارہ جو فوری خواہشات کی پیروی کرتا ہے اکثر اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو فیصلہ لینا ہوگا، کیا میں اپنی خواہشات کو ترجیح دوں یا اپنے مقصد کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ اصول صرف نماز فجر کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں لاگو ہوتا ہے۔ ہم اپنی جد و جہد میں کبھی اکیلے نہیں ہیں اور اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے ابھی ایسے اصول دیکھے ہیں جو نہ صرف آپ کی روحانی بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون اور برکت لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں یس نو یا اللہ تیرا شکر ہے ضرور لکھیں۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں ازمائشوں سے بری کر دے۔ ہم تیری ازمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، اس روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں، ان سب پر اپنا کرم، اپنا رحم فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما۔ بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما۔ ان سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین، آج کن فرما دے، ہمیں مایوسی سے نجات فرما دے، ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔